الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پکڑے گئے کفار، مشرکین، منحرفین، جھوٹے وہ کیسے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جناب رسول اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں کو اور اس زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کس کی تخلیق ہیں، کس کی بنا ہیں یہ؟ اور وسخر الشمس والقمر، یہ چاند کو اور سورج کو کس نے ایک حکم اور نظام کے فرمانبر اور تابع بنایا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق اور سورج اور چاند کی تسخیر، ان سے بھرپور خدمت لینا، یہ کس کی کام ہے؟ کس نے ان کو بنایا اور چلایا اور ڈیوٹی دی؟ بالکل بغیر لگی لپٹی کی جواب ان کا یہی ہوگا کہ اللہ، یہ کام تو صرف اللہ کرتا ہے۔ پھر جب یہ بات ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ان کو پھر اللہ کی وحدانیت سے کس چیز نے دور رکھا ہے؟ پھر یہ لوگ ہدایت سے کیوں اپنے آپ کو منزوی کرتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں، شرک اور کفر کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ جبکہ اس کے علاوہ بھی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ کی ذات ہی ہے جو رزق و روزی کو اپنے بندوں میں سے بعض کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارا کشادگی دے دیتا ہے، ان کے لیے ہر طرف سے روزی، ہر طرف سے مال، اسباب، آسانی، اور جو کچھ ان کی دل میں آئے، جو چاہیں ان سے بھی زیادہ، اور کچھ لوگوں کے لیے محدود اور اندازے میں۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کی اختیار اور مرضی ہے، کیونکہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کی ذات ہے یہ ذات جو ہر چیز کو مکمل طور پر جانتا ہے، اور جانتا ہے اس کی حقیقت کو، اس کی خاصیت کو، اس کی کیفیت اور کمیت کو، اور اس کی افادیت کو اور اس کی نقصانات کو، کیونکہ وہ اس کا اپنا بنایا ہوا ایک سامان ہے، اس کی اپنی ہاتھ کی ایجاد اور تولید ہے۔ اس لیے تو پھر جب یہ لوگ اتنے حد تک جاتے ہیں اور جانتے ہیں، آسمان تو اللہ نے بنایا، کون ساتھ تھا اللہ کے؟ کوئی نہیں، اللہ اکیلا تھا، اور چاند اور سورج کو مسخر کرنا بھی اللہ کے امر کا تابع، کوئی اس کی شریک نہیں ہے، تو پھر بندگی میں کون آ کر بیچ میں ٹپک پڑا؟ یہ کہاں سے بات بنی؟ اس کا بھی اندازہ لگاؤ کہ تم لوگ کتنے گمراہ ہو، کتنے نقصان اور تباہی میں ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔
انسان کو اپنے شعور اور فکر استعمال کرنا چاہیے تاکہ شرک و کفر کی دلدل میں پس کر اپنی دنیا و آخرت تباہ نہ کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ